ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يجمع أمة محمد على الضلالة وقال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مده أو نصيفا وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سأل الله تعالى الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد يا رب صل وسلم على محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد کوئی کہانی نہ افسانہ اچھا لگتا ہے کوئی کہانی نہ افسانہ اچھا لگتا ہے فقط صحابہ کا ترانہ اچھا لگتا ہے کوئی کہانی نہ افسانہ اچھا لگتا ہے فقط صحابہ کا ترانہ اچھا لگتا ہے تم ساحل پہ بیٹھ کے مسکراتے رہو مجھے فقط طوفانوں سے ٹکرانا اچھا لگتا ہے میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں مسلک اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے بزرگ نوجوان دوستوں اللہ رب العزت نے حضرت آدم سے لے کے خاتم الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تک جس قدر انبیاء علیہ السلام کو پیدا فرمایا ان میں سب سے آخر میں سب سے اعلیٰ نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا ہے اس خاتم الانبیاء نبی کی برکت سے اللہ نے 1,24,000 انبیاء کو نبوت دی ہے اس خاتم الانبیاء کی برکت سے اللہ نے 1,24,000 اصحاب پیغمبر کو صحابیت دی ہے اللہ نے اس خاتم الانبیاء کی برکت سے امت کے کروڑوں افراد کو تاج شہادت دیا ہے اس خاتم الانبیاء پیغمبر کی برکت سے اللہ نے کروڑوں اور اربوں مسلمانوں کو ولایت کا مقام عطا کیا ہے اللہ رب العزت نے اس کائنات میں جس انسانوں کو سب سے اعلیٰ اور سب سے اونچا مقام اور مرتبہ عطا کیا
وہ 4 قسم کے طبقات بنتے ہیں۔ نمبر 1 طبقہ نبوت کا، نمبر 2 طبقہ صحابیت کا، نمبر 3 طبقہ شہادت کا، اور نمبر 4 طبقہ ولایت کا۔ یہ 4 مقامات انسانیت کے سب سے اعلیٰ مقامات ہیں، لیکن ان چاروں میں فرق یہ ہے، مقام نبوت اور مقام صحابیت یہ مقام وحب ہے، مقام شہادت اور مقام ولایت یہ مقام کسب ہے۔ مقام وحب کا معنی یہ ہے، نبوت اور صحابیت کا مقام یہ آدمی کو محنت سے نہیں ملتا بلکہ محض اللہ کے عطا فرمانے سے ملتا ہے۔ مقام شہادت اور مقام ولایت یہ محض عطا سے نہیں بلکہ آدمی کو محنت سے ملتا ہے۔ اگر دنیا میں کوئی انسان چاہے میں محنت کر کے نبی بننا چاہوں تو نہیں بن سکتا، اگر چاہے عبادت کر کے صحابی بننا چاہوں تو نہیں بن سکتا، لیکن اگر چاہے میں محنت کر کے ولی بننا چاہوں تو بن سکتا ہے، اگر چاہے میں محنت کر کے شہید بننا چاہوں تو بن سکتا ہے۔ نبوت اور صحابیت کا مقام یہ وحب اور عطا کا مقام ہے، اور شہادت اور ولایت کا مقام یہ کسب اور مانگنے اور حاصل کرنے کا مقام ہے۔ اللہ رب العزت نے پہلے تذکرہ مقام نبوت کا فرمایا، پھر اللہ نے تذکرہ مقام صحابیت کا فرمایا ہے۔ نمبر 1 مقام نبوت اور نمبر 2 مقام صحابیت یہ مقام وحب اور مقام عطا ہے۔ اللہ جس کے سر پہ چاہے تاج نبوت سجا دیتے ہیں، اور اللہ جس کے سر پہ چاہے تاج صحابیت عطا کر دیتے ہیں۔ تاج صحابیت اور تاج نبوت میں محنت اور عمل کو ذرہ بھر بھی دخل نہیں ہے، اس لیے اگر کوئی آدمی یہ چاہے ہم امت کے اعمال کی روشنی میں نبی کا وزن کرے، اللہ کی قسم نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی آدمی چاہے اعمال کی روشنی میں پیغمبر کے صحابہ کو تولے تو پیغمبر کے صحابہ کو تول نہیں سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے، نہ عمل کی بنیاد پہ نبوت ملتی ہے اور نہ عمل کی بنیاد پہ صحابیت ملتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی، اللہ نے مجھ محمد کو نبوت کے لیے چنا ہے اور اللہ نے میرے شاگردوں کو صحابیت کے لیے چنا ہے۔ نبوت بھی اللہ کا انتخاب ہے، صحابیت بھی اللہ کا انتخاب ہے، اور اس انتخابات میں عمل کو دخل نہیں ہے۔ میں دوسرے لفظوں میں یوں کہتا ہوں، آج کی زبان میں کہ نبوت کا منصب اور صحابیت کا منصب یہ الیکشن سے نہیں ملتا، یہ سلیکشن سے ملا کرتا ہے۔ اللہ سلیکشن عمل میں لائیں تو پھر نبی بنتا ہے، اللہ سلیکشن کو حرکت دے صحابی بنتا ہے۔ الیکشن سے آدمی نبی اور صحابی نہیں بن سکتا، اس سے آدمی صدارت کے منصب پر تو جا سکتا ہے، وزارت کے منصب پر تو جا سکتا ہے، لیکن خدا کی قسم یہ کروڑوں منصب ایک طرف اور میرے پیغمبر اور صحابہ کا ادنا سا مقام ایک طرف ہے، ان سارے کروڑوں منصبوں کو قربان کیا جا سکتا ہے نبوت اور پیغمبر کے صحابی کی شان کے مقابلے میں۔ تو نمبر 1 مقام نبوت ہے، نمبر 2 مقام صحابیت ہے۔ اگر آدمی کو مقام نبوت سمجھ آئے تو پھر مقام صحابیت بھی سمجھ آتی ہے۔ اگر نبوت اور صحابیت کا مقام سمجھ آ جائے تو پھر بندہ نبوت پہ اعتراض بھی نہیں کرتا، صحابیت پہ اعتراض بھی نہیں کرتا، اور اگر یہ دونوں مقام نظر آ جائے آدمی نبوت کا دعویٰ بھی نہیں کرتا اور صحابیت کا دعویٰ بھی نہیں کرتا، چونکہ اللہ نبوت کا انتخاب خود فرماتے ہیں۔ اس لیے اللہ پیغمبر کو ولادت سے لے کے وفات تک اللہ تاج عصمت بھی عطا کرتے ہیں، اور اللہ جو کہ صحابیت کا انتخاب خود فرماتے ہیں، اس لیے جب یہ صحابی بن جاتا ہے اللہ صحابیت سے لے کے وفات تک تاج حفاظت دیتے ہیں۔ نبوت کے سر پہ اللہ تاج عصمت کو رکھ دیتے ہیں اور صحابیت کے سر پہ اللہ تاج حفاظت کو رکھ دیتے ہیں۔ عصمت اور معصوم کا معنی کیا ہے؟ حفاظت اور محفوظ کا معنی کیا ہے؟ میں کہتا ہوں معصوم کا معنی یہ ہے اللہ نبی سے گناہ ہونے ہی نہیں دیتا۔ صحابی کے محفوظ ہونے کا معنی یہ ہے صحابی سے گناہ ہو تو جاتا ہے لیکن اللہ صحابی کے نامہ اعمال میں باقی رہنے نہیں دیتا۔
نبی بھی پاک ہے، اللہ ان سے گناہ ہونے نہیں دیتا، صحابی محفوظ ہے، اللہ ان کے نام اعمال میں گناہ رہنے نہیں دیتا۔ قیامت کو نبی بھی پاک اٹھے گا، قیامت کو صحابی بھی پاک اٹھے گا۔ نبوت پہ بھونکنے والا بھی ناپاک ہے اور صحابی پہ بھونکنے والا بھی ناپاک ہے، اور پاک پاک کی مدح کرتا ہے اور ناپاک پاکوں کو گالیاں دیتا ہے۔ ہم نبوت کی بھی مدح کرتے ہیں، ہم اصحاب پیغمبر کی بھی مدح کرتے ہیں، ہم پاکی اور طہارت کو پسند کرتے ہیں، ناپاکی اور نجاست اور غلاظت سے نفرت کرتے ہیں۔ نبی معصوم ہوتا ہے، صحابی محفوظ ہوتا ہے، لیکن نبوت اور صحابیت میں فرق یہ ہے، اگر صحابی اکیلا ہوگا صحابی محفوظ ہوگا، اگر صحابی اکیلا ہوگا صحابی حجت ہوگا، اگر صحابی اکیلا ہوگا صحابی مومن ہوگا، اگر صحابی اکیلا ہوگا صحابی عادل ہوگا۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں، صحابہ کو عمل کی بنیاد پہ دیکھا نہیں جاتا، نبوت کو عمل کی بنیاد پہ دیکھا نہیں جاتا۔ صحابی تنہا محفوظ بھی ہے، صحابی تنہا مومن بھی ہے، صحابی تنہا حجت بھی ہے، صحابی تنہا عادل بھی ہے، لیکن چونکہ صحابہ نبوت سے بنتے ہیں، صحابہ نبوت سے فیض حاصل کر کے دنیا میں پھیلتے ہیں، اس لیے اگر صحابی اکیلا ہوگا نبوت کے وصف کا جز ہوگا، اگر صحابی دو ہوں گے نبوت کے وصف کے دو جز ہوں گے، اگر صحابی چار ہوں گے نبوت کے وصف کے چار جز ہوں گے، لیکن جب سارے صحابہ جمع ہو جائیں گے تو پھر ایک جز کی بات نہیں ہے، یہ سارے اجزاء کی بات ہے۔ اس لیے میں بات بڑے دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، اگر صحابی اکیلا ہے تو وہ محفوظ اور عادل حجت پر مومن ہے، لیکن جس مسئلے پہ صحابی جمع ہو جائیں، یہ مسئلہ ایسے ہی ہے کہ جیسے پیغمبر کا مسئلہ ہے، زبان پیغمبر سے نکلنے والا یہ مسئلہ بھی معصوم ہے، اور جس پر صحابہ جمع ہو جائیں وہ مسئلہ بھی معصوم ہے۔ ارے اس کی وجہ یہ ہے، پیغمبر تاج پیغمبر کو دیکھے آفتاب نبوت ہے، صحابہ کو دیکھے نجوم ہدایت ہے، لیکن یہ جو نجوم ہدایت ہوگا اس کی روشنی اپنی نہیں ہوتی، یہ چاند سے روشنی کو لیا کرتا ہے، پیغمبر کے صحابی کا نور اپنا نہیں ہے، یہ نور نبوت سے عکس کرتا ہے، تو صحابیت یہ نبوت کے عکس کا نام ہے۔ میں اس لیے بات کہتا ہوں، اگر تم رات کی تاریکی میں چاند طلوع ہو جائے تو آسمان پہ دیکھو، رات کی تاریکی میں جب سورج پہ جب آسمان پہ ستارے نکل رہے تو آسمان کو دیکھنا۔ میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں کہ جو کہ چاند کی روشنی ستاروں میں جاتی ہے، جب چاند بکھرنا شروع کرتا ہے تو ستارے بننا شروع کرتے ہیں، اور جب ستارے سمٹنا شروع ہوتے ہیں تو پھر چاند کو وجود ملتا ہے۔ میں کہتا ہوں چاند جب بکھر جائے تو پھر آسمان کے ستارے بنتے ہیں، آسمان کے ستارے سمٹ جائیں پھر آسمان کا چاند بنتا ہے۔ جب نبوت بکھرتی ہے تو پھر اصحاب پیغمبر کے ستارے بنتے ہیں، اصحاب پیغمبر کے ستارے سمٹ جائیں تو پھر نبوت کا وجود بنتا ہے۔ تو نبوت جو کہ تنہا معصوم کا نام ہے، صحابہ سارے محفوظ کا نام ہے، لیکن جب صحابہ جمع ہو جائیں تو یوں سمجھے نبوت سمٹ گئی ہے، اور جب صحابہ الگ ہو جائیں تو سمجھے نبوت بکھر گئی ہے۔ نبوت کے بکھرنے کا نام صحابہ ہے، صحابہ کے سمٹنے کا نام نبوت ہے۔ صحابی تنہا ہوگا محفوظ ہوگا، تنہا ہوگا حجت ہوگا، تنہا ہوگا عادل ہوگا، اور جس مسئلے پہ سارے صحابہ جمع ہو جائیں یہ ایسے ہی معصوم ہوگا جیسے پیغمبر کا مسئلہ معصوم ہے۔ نبوت کے مسئلے کو رد کرنا یہ بھی عصمت کو رد کرنا ہے، اور جس پہ سارے صحابہ جمع ہو جائیں اس کو رد کرنا بھی نبوت کے مسئلے کو رد کرنا ہے۔ اس لیے ایک منٹ آپ حضرات کوشش کریں کہ نعرے نہ لگائیں، میرا یہ مزاج نعروں کا نہیں ہے، آپ حضرات کوشش کریں کہ نعرے نہ لگائیں۔ میں نے بھی اپنی بات کو شروع کیا، بات پر بیان تک بھی نہیں آیا۔ میں آپ کے مسئلے کے انشاءاللہ دلائل دوں گا، اور دلائل آپ کی خدمت میں وہ پیش کروں گا جو مجھ سے قبل آپ نے بہت کم سنے ہوں گے۔ میں نے آپ کی خدمت میں دلائل دینے ہیں، اور انشاءاللہ میں دلائل سے گفتگو کروں گا، میرے دلائل سنتے جائیں اور آپ نعرے کی کوشش نہ کریں۔ اگر نعرہ لگانے کی ضرورت پیش آ گئی تو انشاءاللہ سٹیج سے نعرہ لگ جائے گا، آپ اس سٹیج کے نعرے کا جواب دے رہے ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کی بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے عرض کیا کہ نبی معصوم ہے اور صحابہ محفوظ ہیں۔ نبی اور صحابی میں فرق کیا تھا؟ نبی معصوم تھا اور صحابی محفوظ تھے۔ تاج نبوت بھی وہب ہے اور تاج صحابیت بھی وہب ہے۔ آپ حضرات میں سے جن کا تعلق علم الحدیث کے ساتھ ہے
اور جو محدثین کے حالات کو جانتے ہیں اور علماء سے ان کو معمولی سا تعلق اور مس موجود ہے، آپ ان سے دیکھیں۔ اگر آپ امام بخاری کی حدیث کو دیکھ لیں، امام بخاری حدیث بیان کرے گا، وَبِهِ قَالَ حَدَّثْنَا أَحْمَدُ بْنُ أَشْقَابَ قَالَ حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عن أبي زرعة عن عمارة بن القعقاع عن أبي هريرة رضی اللہ عنہ قال قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت امام بخاری احمد بن اشقاب کی بات کرے گا، ان کے حالات پہ جرا بھی کرے گا، محمد بن حذیل کی بات کرے گا، ان پہ جرا بھی کرے گا، عمارة بن القعقاع کی بات کرے گا، ان کے حالات پہ جرا بھی کرے گا، حضرت ابو زرع کی بات کرے گا، امام بخاری جرا بھی کرے گا۔ لیکن جب ابو ہریرہ کا نام آئے گا، امام بخاری کہتا ہے میں جرا نہیں کر سکتا، امام ذابی کہتا ہے میں جرا نہیں کر سکتا، امام حاکم کہتا ہے میں جرا نہیں کر سکتا، یحییٰ بن سعید قطان کہتا ہے میں جرا نہیں کر سکتا۔ پوچھو پہ جرا کیوں نہیں کرتے؟ وہ کہتا ہے ایک مسئلہ صحابی کا ہے اور ایک مسئلہ غیر صحابی کا ہے۔ ہم جس طرح نبی پہ جرا نہیں کرتے، ہم نبی کے صحابی پہ جرا نہیں کرتے۔ اس کی وجہ یہ ہے نبوت پہ جرا کرنا اللہ کے انتخاب پہ جرا کرنا ہے، صحابی پہ جرا کرنا اللہ کے انتخاب پہ جرا کرنا ہے۔ اگر ہم صحابی پہ جرا کریں گے، اس کا معنی یہ ہے ہم نے اللہ کے انتخاب پہ جرا کی ہے، اور اللہ کے انتخاب پہ جرا کرنا اتنا بڑا جرم ہے کہ جس کو معاف نہیں کیا جا سکتا۔ دنیا میں ہر آدمی پہ جرا ہوتی ہے، لیکن پیغمبر کے صحابی پہ جرا نہیں ہوتی۔ نہ جرا عقیدے کی بنیاد پہ ہوتی ہے، نہ جرا عمل کی بنیاد پہ ہوتی ہے۔ اگر میرے سنی بھائی تیرا ذوق تازہ ہو تو میں ایک دلیل دے کر بات کہنے لگا۔ اہل سنت والجماعت کا مسئلہ یہ ہے پیغمبر کے صحابہ میں یار حق ہے، ان پہ جرا نہیں ہو سکتی۔ آدمی کے ذہن میں سوال آتا ہے آخر یار وہ بھی تو انسان ہے، تو انسان پہ جرا کیوں نہیں ہو سکتی؟ میں نے کہا کل کو تو کہے گا آدم سے لے کے محمد رسول اللہ، ارے وہ بھی تو انسان ہے، اس پہ جرا کیوں نہیں ہو سکتی؟ میں کہتا ہوں انسانوں میں فرق ہے۔ حضرت آدم سے لے کے محمد رسول اللہ یہ انسان ہے، لیکن ان سے انسانیت کو وجود ملتا ہے۔ حضرت ابوبکر سے لے کے بلال تک انسان ہے، ان سے انسانیت کو دنیا میں وجود بکھرتا ہے، تو کسی سے وجود ملا ہے، کسی سے وجود پھیلا ہے۔ حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ یہ سارے نبی تھے، خاتم الانبیاء بھی نبی ہیں، ان کی وجہ سے انسانیت کو وجود ملا ہے، اور پیغمبر کے صحابی کی وجہ سے دنیا میں انسان کا وجود پھیلا ہے۔ لگے تو انسان سے مراد وہ نہیں جسے تو نے انسان کہا ہے، انسان نام ہے عبودیت کا، انسان نام ہے کمال کا، انسان نام تقوی طہارت کا۔ تقوی طہارت کو وجود ملنا ہے نبوت کی وجہ سے، تقوی طہارت دنیا میں پھیلا ہے پیغمبر کے صحابہ کی وجہ سے۔ انسانوں میں فرق ہے، ایک انسانیت کے وجود کا سبب بنا ہے، ایک انسانیت کے پھیلاؤ کا سبب بنا ہے۔ اگر تو نے جرا نبوت کی ہے تو نے انسانیت کے وجود پہ جرا کی ہے، اگر تو نے صحابیت پہ جرا کی ہے، انسانیت کے پھیلنے پہ جرا کی ہے، انسان کے وجود پہ جرا بھی نہیں ہے، انسان کے پھیلاؤ پہ جرا بھی نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں پیغمبر کے صحابی پہ تو جرا نہیں کر سکتا۔ ارے کہے گا جرا کیوں نہیں کر سکتا؟ میں نے کہا وجہ یہ ہے کہ دنیا میں کسی پہ جرا کے سبب دو ہے، یا جرا کرے گا عقیدے میں خرابی کی وجہ سے، یا تو جرا کرے گا ارے عمل میں خرابی کی وجہ سے۔ اصحاب پیغمبر کے عقیدے پہ جرا نہیں کر سکتا، اس کی وجہ یہ ہے اگر عقیدہ اس کا ٹھیک نہیں ہے وہ صحابی بن ہی نہیں سکتا۔ اگر صحابی مانا ہے اس کا مانا عقیدہ ٹھیک تھا تبھی تو نے مانا ہے، ورنہ تو صحابی مانتا ہی کیوں تھا؟ اگر صحابی کو مانا ہے پھر جڑ عقیدے پہ نہیں کر سکتا، عقیدے میں خلل ہوتا وہ صحابی بنتا ہی نہ۔ نمبر دو، تو نے صحابی پہ جرا عمل کی وجہ سے کرنی ہے، عمل کی وجہ سے جرا نہیں کر سکتا۔ لوگ کہیں گے وجہ، میں نے کہا وجہ یہ ہے ہم نے عمل کی وجہ سے صحابی مانا ہی نہیں ہے۔ جب صحابی مانا ہے عقیدے پہ جرا نہیں ہے، عقیدے میں جرا اور صحابی بنتا ہی نہیں ہے۔ جب صحابی بن جائے عمل پہ جرا نہیں ہے، ہم نے عمل کی وجہ سے مانا ہی نہیں ہے۔ میں اس لیے کہتا ہوں صحابی پہ جرا عقیدے کی وجہ سے نہیں ہے، عقیدے میں خلل آ گیا وہ صحابی نہیں بنتا۔ عمل کی وجہ سے جرا نہیں ہے، ہم نے عمل کی وجہ سے صحابی مانا ہی نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں ہاں دنیا میں لوگ کہتے ہیں ارے یہ حاجی صاحب ہے، ارے وجہ کیا ہے؟ یہ بیت اللہ میں حج کر آیا ہے، یہ بھائی مجاہد ہے، یہ افغانستان میں جہاد کر کے آیا ہے، یہ بھائی مبلغ ہے، ایک سال تبلیغی جماعت میں لگا کر آیا ہے، اور بھائی یہ قاری صاحب ہے، یہ قرآن بڑا سونا پڑھتے ہیں۔ تو میں نے کہا پھر میں کہہ سکتا ہوں نا ارے حاجی حج کی وجہ سے بنا ہے، مجاہد جہاد کی وجہ سے بنا ہے، مبلغ تبلیغ کی وجہ سے بنا ہے، قاری قرات کی وجہ سے بنا ہے، لیکن پیغمبر کے صحابی پہ
پہ غور کیا ہے؟ کرے ابو بکر سے لے کے ابو طفیل عامر صحابی تک، یہ پیغمبر کا صحابی نماز کی وجہ سے نہیں بنا، یہ روزے کی وجہ سے نہیں بنا، یہ قرات کی وجہ سے نہیں بنا، یہ تو پیغمبر کی صحبت کی وجہ سے بنا ہے۔ ارے قرات کا مقام بھی مانتا ہوں، میں نماز کا مقام بھی مانتا ہوں، لیکن خدا کی قسم جو مقام پیغمبر کے وجود کا ہے وہ مقام تیرے روزے کا نہیں ہے، جو مقام پیغمبر کے وجود کا ہے وہ مقام تیری نماز کا نہیں ہے، جو مقام پیغمبر کے وجود کا ہے وہ تیرے حج اور تبلیغ کا نہیں ہے۔ میرے دوستوں میں اس لیے بات کہتا ہوں، عقیدے کی بنیاد پہ جڑا نہیں ہے، عقیدے میں خلل آ گیا، وہ صحابی بنتا ہی نہیں ہے، عمل کی وجہ سے جڑا نہیں ہے، ہم نے عمل کی وجہ سے صحابی مانا ہی نہیں ہے، نہ جڑا صحابی کے عقیدے پر ہے، نہ جڑا صحابی کے عمل پر ہے، نہ جڑا صحابی کے عقیدے پر ہے، نہ جڑا صحابی کے عمل پر ہے۔ میں نے کہا صحابی یہ تو پیغمبر کے اللہ کے انتخاب کا نام ہے، ارے نبوت اللہ کے انتخاب کا نام ہے، انتخاب خداوندی پہ کبھی جرا نہ کرنا۔ میں نے اس کے لیے بطور دلیل کے اللہ کے پیغمبر کی حدیث مبارک پڑھی ہے، تو نے اس حدیث مبارک کو کئی بار سنا ہوگا، لیکن میں کہتا ہوں تو نے کبھی خطیب سے سنا ہوگا، لیکن کبھی اپنے وکیل سے بھی تو سن لینا۔ اگر خطیب شرح کرے گا اس میں خطابت کا ذوق شامل ہوگا، لیکن شرح وکیل کرے گا تو ذوق وکالت کا شامل ہوگا۔ خطیب جرح کرتا ہے، اس کے جملے پہ کوئی اعتراض نہیں کرتا، لیکن اگر وکیل گفتگو کرتا ہے اس کے علم میں کہ میرے باس تو میرے مسئلے پہ جرح بھی ہوگی، اس کو سامنے رکھ کے بات کرے گا۔ میرے پیغمبر نے اعلان فرمایا لا تسبوا اصحابی، ارے میرے صحابہ کو برا نہ کہنا۔ ہم نے اس کا ترجمہ یہ کیا ہے میرے صحابی کو گالی نہ دینا، نہیں میرے دوست، عربی زبان میں گالی کے لفظ سب نہیں ہے، گالی کے لفظ شتم ہے۔ ارے شتم کا معنی اور ہے، سب کا معنی اور ہے۔ اگر عربی میں کہنا ہو کہ گالی نہ دینا تو لا تسبوا نہیں کہتے، اس کو وہاں پہ لفظ لا تشتموا استعمال ہوتا ہے۔ میرے پیغمبر نے شتم کی بات نہیں کی ہے، میرے پیغمبر نے سب کی بات کی ہے۔ سب کا معنی گالی نہیں ہے، تو نے سب کا معنی غلط کیا ہے۔ ارے گالی میں ترجمہ کیسے کروں گا؟ گالی تو بلا وجہ کافر کو دینا بھی جائز نہیں ہے، گالی تو بلا وجہ فاسق کو دینا بھی جائز نہیں ہے، بھلا اتنے بڑوں کو گالی کو دے سکتا ہے؟ ارے معنی گالی نہیں تھا، میں نے بجا پیغمبر نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کے بارے میں نہ زوبہ جملہ زبان سے بھی نہ کہنا، نہ زیبہ جملہ دل میں بھی نہ آئے۔ اللہ کے پیغمبر وجہ کیا ہے؟ نبوت کی دلیل پہ غور کرنا۔ فرمایا فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا، ارے تمہارے دل میں ممکن ہے میرے صحابی کے بارے میں خیال آ جائے کہ میرے ابو نے 10 حج کیے ہیں، صحابی نے 1 حج کیا ہے، کسی کے دل میں خیال آئے گا کہ میرے والد نے 50 عمرے کیے ہیں، صحابی نے 1 عمرہ کیا ہے، میرے والد کے 10 بیٹے قرآن کے حافظ ہیں، صحابی کا 1 بیٹا بھی قرآن کا حافظ نہیں تھا۔ ارے میرے والد نے 100 سال کی عمر پائی ہے، 40 سال جہاد کیا ہے، صحابی نے 2 دن جہاد کیا ہوگا، تو ممکن ہے تیرے ذہن میں یہ خلل آ جائے کہ عمل تو میرے ابو کے زیادہ ہیں، لہذا مقام میرے ابو کا بلند ہوگا۔ میرے پیغمبر نے فرمایا نہیں، تیرے ابو کو مقام تو عمل کی وجہ سے ملے گا، میرے صحابی کو مقام عمل کی وجہ سے نہیں ملتا۔ اس لیے پیغمبر نے دلیل دی ہے فَإِنْ أَحَدَكُمْ لَوْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا، فرمایا تیرا باپ کتنے عمل کر لے گا، تیرا باپ عدد نمازیں پڑھ لے، میرے صحابی ایک سجدے کے برابر بھی نہیں ہے، اگر یہ کروڑوں سجدے کر لے ایک مٹھی جو کے برابر بھی نہیں ہے، ارے یہ ہزاروں حج کر لے ان کے ایک طواف بیت اللہ کے برابر بھی نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تیرے باپ کو مقام تو صدقے سے ملے گا، میرے صحابی کے مقام کی وجہ صدقہ نہیں ہے۔ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَوْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّهُ أَوْ نَصِيبَهُ، اور پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرو گے، میرے صحابی کے مٹھی جو کے برابر بھی نہیں ہے۔ ارے وجہ یہ ہے کہ مٹھی جو کا وجہ اس کو اجر ملتا ہی نہیں ہے، اس کو تو اجر اور مقام جو ملا ہے وہ میری صحبت کی وجہ سے ملا ہے۔ ارے تم اجر کی بات کرتے ہو، میں پیغمبر مقام کی بات کرتا ہوں، اجر کا معاملہ الگ ہے اور مقام کا معنی الگ ہے۔ میرے دوستو توجہ کرنا، ایک طرف ہزاروں نمازوں کا اجر ہے، ایک طرف پیغمبر کے پیچھے پڑھے جانے والی نماز کا مقام ہے، ایک طرف تیرے نام اعمال میں لاکھوں حج ہے، ایک پیغمبر کی میت میں ہونے والے طواف کا مقام ہے۔ ارے مقام الگ ہے، اجر الگ ہے۔ اگر تجھے یوں سمجھنا ہے تو میں مثال لے کر ایک اور بات کہتا ہوں تاکہ شہداء اسلام کے حوالے سے تجھے دلیل بھی ملے اور یہ مسئلہ بھی تیرے ذہن میں بیٹھ جائے۔ اللہ کے پیغمبر نے اعلان کیا ہے من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلو اجر 100 شہید، یہ جو آدمی میری مردہ سنت کو زندہ کرے گا اس کو 100 شہید کا اجر ملے گا۔ مجھے ایک دوست کہنے لگا کہ مولا ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آتی، اگر افغانستان میں جا کے جان دیں گے، اگر کشمیر میں جا کے جان دیں گے، اگر بیت المقدس کی آزادی میں لڑتے ہوئے شہید ہو جائیں گے تو ایک آدمی شہید ہوگا، لیکن میں میدان
میدان میں نہیں جاتا، میں یہاں پہ حلانی میں رہتا ہوں، میں سندھ اور پاکستان میں رہتا ہوں، میں یہاں رہ کے نبی کی مردہ سنت کو زندہ کروں گا، میں روزانہ دکان پہ جا کے تجارت بھی کروں گا، رات بیوی کے پاس ہو کے آرام بھی کروں گا، اپنے بچوں کو دیکھ کے دل بھی خوش کروں گا، روزانہ مردہ سنت کو زندہ کروں گا، مجھے 100 شہید کا اجر ملے گا، افغانستان میں جا کے جان دیں گے کتنا اجر ملے گا؟ میں نے کہا 1 شہید کا اجر ملے گا۔ کہتا ہے پھر جانے کا فائدہ کیا ہوا؟ میدان جنگ میں لڑے بھی ہیں، بدن کٹوایا بھی ہے، جسم کے ٹکڑے بھی کرائے ہیں، والدین سے جدا بھی ہوئے ہیں، اور 1 شہید کا اجر ملا ہے۔ حلانی میں رہ کے میں نے 1 سنت کو زندہ کیا، مجھے 100 شہید کا اجر ملا ہے۔ میں روزانہ 10 سنتیں زندہ کروں گا، مجھے 1000 کا اجر ملے گا۔ تم وہاں جا کے کٹو گے تو 1 کا اجر ملے گا۔ تو پھر میدان جنگ میں جان دینے سے بہتر ہے نا میں اپنے شہر میں رہ کے پیغمبر کی مردہ سنتیں زندہ کرتا رہوں۔ میں نے کہا نہیں میرے دوست، تو نے پیغمبر کے لفظوں کو سمجھا نہیں ہے۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلو اجر 100 شہید، جو میری مردہ سنت کو زندہ کرتا ہے اس کو 100 شہید کا اجر ملے گا۔ پیغمبر اجر کی بات کرتے ہیں، پیغمبر مقام کی بات نہیں کرتے۔ ارے آج کی زبان میں سمجھو، اجر اجرت مزدوری کو کہتے ہیں، مقام پروٹوکول کو کہتے ہیں۔ پروٹوکول کا معاملہ الگ ہے میرے دوست، مقام کا معاملہ الگ ہے، اجر مزدوری کا معاملہ الگ ہے۔ تیرے سندھ کے وزیر اعلیٰ، آپ وزیر اعلیٰ سندھ کا دیکھ لیں، وزیر کا یا سندھ کا گورنر دیکھ لیں، اور سندھ میں اپنے بڑے بڑے فیکٹری کے مالک بھی دیکھ لیں، وہاں جی ایم کے ملازم کو بھی دیکھ لیں۔ تم کو کیا مطلب؟ میں نے کہا اگر تم جا کے حکومت سے پوچھو وزیر اعلیٰ کی تنخواہ کتنی ہے، کہتے ہیں 1.5 لاکھ سے زیادہ نہیں ہے۔ تیری فیکٹری میں ایک اینگرو میں ایک جی ایم ہوگا، ایک جی ایم سے پوچھو بھئی تمہاری تنخواہ کتنی ہے، کہتے ہیں 2 لاکھ سے کم نہیں ہے۔ ارے وزیر اعلیٰ کی تنخواہ 1.5 لاکھ سے زیادہ نہیں ہے، جی ایم کی تنخواہ یہ 2 لاکھ سے کم نہیں ہے۔ اگر اجر اور اجرت کو دیکھیں تو وزیر اعلیٰ کی کم ہے اور تیرے فیکٹری کے جی ایم کی زیادہ ہے، لیکن وزیر اعلیٰ جب آتا ہے ہم نے پوچھا بھئی روڈ پہ جانا ہے، کہتا ہے مولوی صاحب نہیں روڈ پہ نہیں جانا۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتے ہیں وزیر اعلیٰ صاحب آ رہے ہیں، ہم نے روڈ کو بلاک کیا ہے۔ اگر میں کہہ دوں یار 3 لاکھ تنخواہ میری ہے، وزیر اعلیٰ کی تنخواہ کم ہے، اس کی روڈ بلاک ہوا، میرے لیے بلاک کیوں نہیں ہوا؟ فوراً ملازم کہے گا اور یہ وزیر اعلیٰ کا پروٹوکول ہے، وزیر اعلیٰ کی تنخواہ کی بات نہیں ہے۔ میرے دوست اجر الگ ہوتا ہے، پروٹوکول الگ ہوتا ہے۔ گورنر اگر کراچی سے چلتا ہے تو اشارے بلاک ہوتے ہیں، گورنر کراچی سے چلتا ہے روڈ بلاک ہو جاتے ہیں، سڑکوں کی صفائی شروع ہوتی ہے، یہ گورنر کا پروٹوکول ہے، یہ گورنر کی تنخواہ نہیں ہے۔ میرے دوست تنخواہ کا معاملہ الگ ہے، پروٹوکول کا معاملہ الگ ہے۔ میرے پیغمبر نے یہ نہیں فرمایا اگر ایک مردہ سنت کو زندہ کرو گے تمہیں شہید کا مقام ملے گا، نہیں خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں میرے پیغمبر کے 1000 سنتیں زندہ کر لے، تجھے ایک شہید کا مقام نہیں ملے گا، مقام الگ ہے اور اس کا اجر مزدوری الگ ہے۔ میرے پیغمبر نے خود فرمایا قیامت کے دن میدان محشر میں جب شہید آ رہا ہوگا، صحابہ اس کو شہید آ رہا ہوگا، اس کو ملائکہ پروٹوکول دیں گے، راستہ ابراہیم خلیل اللہ کھڑے ہوں گے، فرشتہ کہے گا حضرت ابراہیم سے اب راستہ چھوڑ دے، آخر نبی امت کا شہید آ رہا ہے، یہ شہید کا پروٹوکول ہے۔ ارے قیامت کے دن نمازی بھی پریشان ہوگا، روزے دار بھی پریشان ہوگا، شہید اللہ کا عرش کے نیچے کھڑا ہوگا، اللہ فرمائیں گے بغیر حساب کے جنت میں جا، یہ پروٹوکول ہے۔ کہا نہیں اللہ میں یوں نہیں جاتا، میرے باپ کو بھی دے فرمایا اس کو بھی لے جا۔ ارے پروٹوکول کا معنی اور ہوتا ہے، پروٹوکول کے ذریعے سفارشیں چلتی ہیں، قیامت کو شہید شفاعت کرے گا، اس کی سفارش بھی چلے گی، یہ اس کو پروٹوکول کو ملا ہے۔ تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں پروٹوکول کا معاملہ الگ ہے میرا دوست، اجر مزدوری کا معاملہ الگ ہے۔ میرے پیغمبر نے ارشاد فرمایا ایک مردہ سنت کو زندہ کرو گے تو 100 شہید کا تمہیں اجر تو ملے گا، لیکن ایک شہید کا مقام نہیں ملے گا۔ ارے مقام کو ملتا ہے میدان جنگ میں کٹنے کی وجہ سے، اور پروٹوکول کو ملے گا میدان جنگ میں جان دینے کی وجہ سے، اور تجھے اجر مل جائے گا گھر میں رہ کے پیغمبر کی سنت کو زندہ کرنے کی وجہ سے۔ یہی وجہ ہے اگر آدمی میدان جنگ میں مارا جائے، امام مالک نے فرمایا اس کے جنازے کی حاجت نہیں ہے، امام شافعی نے فرمایا جنازے کی حاجت نہیں ہے، امام احمد بن حنبل نے فرمایا جنازے کی حاجت نہیں ہے۔ ارے بچہ اگر نمازی دنیا سے رخصت ہو جائے گا تم نے جنازہ ضرور پڑھنا ہے، اگر روزے دار والا رخصت ہو جائے گا تم نے جنازہ ضرور پڑھنا ہے، اگر یہ 8 سنتیں روزانہ زندہ کرنے والا گھر میں فوت ہو جائے جنازہ پڑھنا ہے۔ لیکن امام مالک شافعی احمد نے فرمایا جنازہ مت پڑھو، یہ تو بخشا ہوا ہے، اس کے جنازے کی حاجت ہی کیا ہے۔ لیکن قربان جو میں امام ابو حنیفہ تیری فقاہت پہ امام ابو حنیفہ نے فرمایا اس کا بھی جنازہ پڑھ دو۔ حضرت جنازہ کیوں پڑھے؟ یہ تو بخشا ہوا ہے، جنازہ تو پڑھتے ہیں بخشش کرانے کے لیے۔ حضرت
حضرت امام ابو حنیفہ نے بڑی عجیب بات فرمائی، فرمایا کبھی جنازہ پڑھتے ہیں تاکہ میرے پڑھنے کی وجہ سے میت کو معاف کر دیا جائے، اور کبھی جنازہ پڑھتے ہیں تاکہ اس کے پڑھنے کی وجہ سے مجھے معاف کر دیا جائے۔ کبھی جنازہ پڑھتے ہیں اس کی وجہ سے مجھے معاف کر دیا جائے۔ ارے یہ شہید کا پروٹوکول ہے، اس کے جنازے میں آئے گا تو تو بخشا جائے گا۔ شہید کا پروٹوکول کیا ہے؟ اگر تیرے بدن سے خون نکلتا ہے یہ خون ناپاک ہے، لیکن اگر شہید کے بدن سے نکلا ہے فرمایا دھونا نہیں ہے۔ اگر عام خون ہے وہ بدن کو ناپاک کرتا ہے، اس کے بدن سے خون نکلتا ہے ناپاک ہونے کے باوجود بدن کو پاک رکھتا ہے۔ ارے شہید کا پروٹوکول یہ ہے، اگر گھر میں یہ فوت ہوا ہے اس کے کپڑوں کو پھاڑ کے سفید کفن پہنا دیا جائے، لیکن شہید جس کپڑوں میں شہید ہوا ہے فرمایا اسی کپڑوں میں دفنا دیا جائے۔ یہ شہید کا پروٹوکول ہے میرے دوست، پروٹوکول الگ ہے، اجر الگ ہے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَوْ أَنفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّهُ أَوْ نَصِيفَهُ، اگر احد پہاڑ کے برابر تم سونا خرچ بھی کر لوگے تمہیں اجر تو ملے گا، لیکن میرے صحابی نے جو مٹھی جو میری معیت میں خرچ کی ہے اس کا پروٹوکول تمہیں نہیں ملے گا۔ اجر الگ بات ہے، پروٹوکول الگ بات ہے۔ تو میرے پیغمبر نے فرمایا میرے صحابی کے بارے میں کبھی نزیبہ جملہ تم زبان سے بھی نہ کہنا، میرے صحابی کے بارے میں تمہارے دل میں کبھی نزیبہ خیال بھی نہ آئے۔ ارے وجہ یہ ہے تمہارے پاس نماز تو موجود ہے، تمہارے پاس صدقہ طہارت تو موجود ہے، لیکن تمہارے پاس محمد رسول اللہ کی صحبت بیعت تو موجود نہیں ہے نا، یہ تمہارے پاس موجود نہیں ہے۔ میرے دوست توجہ رکھنا، ارے صحبت اور بیعت میں فرق کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کی بیوی کا نام حضرت فاطمہ الزہرا ہے، حضرت محمد رسول اللہ ان کی بیوی کا نام حضرت امی عائشہ رضی اللہ عنہا ہے۔ یہ دونوں ایک بیوی علی کی ہے اور ایک بیوی محمد رسول اللہ کی ہے، لیکن میت اور صحبت میں فرق کیا ہے؟ ان دونوں ماں اور بیٹی کا مناظرہ ہوا، آپس میں گفتگو مباحثہ ہوا۔ حضرت فاطمہ کہنے لگی امی عائشہ سے امی عائشہ میرے مقام کو دیکھو، میں پیغمبر کی بیٹی ہوں۔ امی عائشہ فرمانے لگی پھر کیا ہوا؟ میں نے کہا تم تو صدیق کی بیٹی ہو، میرا باپ تو بڑا بلند ہے، تمہارا باپ میرے باپ سے چھوٹا ہے، تو جو مقام میرے باپ کا ہے وہ تمہارے باپ کا نہیں ہے، لہذا جو مقام میرا ہوگا وہ تمہارا بھی نہیں ہے۔ امی عائشہ رضی اللہ عنہا وہ بھی علم و فضل کی ملکہ تھی۔ امی عائشہ نے کہا ارے بیٹی زہرا یہ بات تو ٹھیک ہے کہ تیرے والد کا نام محمد رسول اللہ ہے، میرے والد کا نام ابو بکر صدیق ہے، لیکن تو نے کبھی اس پہ بھی غور کیا ہے کہ تیرے خامد کا نام علی المرتضیٰ ہے اور میرے خامد کا نام محمد رسول اللہ ہے۔ بیٹی باپ سے پیدا ہوتی ہے لیکن باپ کی صحبت سے الگ ہوتی ہے، اور بیٹی جب پیدا ہو جائے اور بیوی بن جائے تو صحبت خامد کی ملتی ہے۔ ارے عائشہ، حضرت عائشہ نے بتایا فاطمہ ارے مقام صحبت سے ملتا ہے، مقام ولادت سے نہیں ملتا۔ تو بیٹی محمد کی ہے لیکن ساتھی علی کی ہے، میں بیٹی ابو بکر صدیق کی ہوں لیکن ساتھی محمد رسول اللہ کی ہوں۔ تو نے کبھی غور کیا ہے رات کو بستر جہاں علی کا ہوگا وہاں بستر تیرا لگے گا، لیکن بستر جہاں محمد رسول اللہ کا ہوگا وہاں بستر میرا لگے گا۔ قیامت کے دن پہ تو بھی اٹھ کر آئے گی، میدان معاشر میں بھی آؤں گی، ارے تیرا ہاتھ علی کے ہاتھ میں ہوگا، میرا ہاتھ رسول اللہ کے ہاتھ میں ہوگا۔ ہم پل صراط سے گزریں گے تو علی کے ساتھ جائے گی، میں محمد رسول اللہ کے ساتھ جاؤں گی۔ میری بیٹی ہے تو بتانا جب جنت الفردوس میں جائیں گے مکان تیرا بھی ہوگا، مکان میرا بھی ہوگا، لیکن تیرا مکان وہ ہوگا جہاں پہ علی المرتضیٰ رہتے ہیں، میرا مکان وہ ہوگا جہاں محمد رسول اللہ رہتے ہیں۔ ارے مرتبہ تو صحبت سے ملتا ہے، تجھے صحبت علی کی ملی ہے، تجھے صحبت محمد رسول اللہ کی ملی ہے۔ میرے پیغمبر نے بتایا ہے تمہیں نماز کی وجہ سے اجر ملا ہے، روزے کی وجہ سے ملا ہے، لیکن میرے صحابی کو صحبت کی وجہ سے ملا ہے۔ میرے دوستوں میں اس لیے کہتا ہوں اور بڑے دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، ایک آدمی کا جی بڑا نیک ہے، حضرت کی داڑھی بڑی اچھی ہے، یہ جی بڑا نیک ہے، اس نے 100 عمرے کیے ہیں، یہ بڑا نیک ہے، اس نے 10 جہاد کیے ہیں، یہ بڑا نیک ہے، یہ 10 لاکھ ہر مہینے ہر سال صدقہ دیتا ہے۔ تو میرے دوست میں توجہ کرنا، اگر کوئی آدمی نمازی کی توہین کرتا ہے ہم کہیں گے بھئی جرم کیا ہے کیونکہ اس نے توہین نماز کی ہے۔ اگر کوئی حاجی کی توہین کرتا ہے ہم نے کہا بڑا جرم کیا ہے، یہ توہین حج کی ہے۔ اگر قاری کی توہین کرتا ہے ہم نے کہا جی بڑا جرم ہے، یہ توہین قرات کی کرتا ہے۔ اگر توہین مجاہد کی کرتا ہے ہم نے کہا جی بڑا جرم ہے، یہ توہین جہاد کی کرتا ہے۔ اگر مبلغ کو گالی دیتا ہے ہم نے کہا بھئی بڑا جرم ہے، اس نے توہین تبلیغ کی ہے۔ تو میرے دوست تو بتانا مبلغ کی جرم، مبلغ کی توہین یہ تبلیغ کی توہین ہے، مجاہد کی توہین یہ جہاد کی توہین ہے، ارے نمازی کی توہین یہ نماز کی توہین ہے، ارے حاجی کی توہین یہ حج کی توہین ہے۔ یہ حج کی وجہ سے بنا ہے، یہ نماز کی وجہ سے بڑا ہے، یہ روزے کی وجہ سے بڑا ہے، لیکن قربان
حمزہ ابو بکر صدیق عمر عثمان و علی معاویہ رضی اللہ عنہم پہ ارے صحابی کی توہین یہ نماز کی توہین نہیں ہے، صحابی کی توہین یہ روزے کی توہین نہیں ہے، صحابی کی توہین یہ داڑھی کی توہین نہیں ہے، صحابی کی توہین حج اور جہاد کی توہین نہیں ہے، صحابی کی توہین محمد کی توہین ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے نمازی نماز سے بنتا ہے، صحابی پیغمبر سے بنتا ہے، ارے حاجی حج سے بنتا ہے، صحابی پیغمبر سے بنتا ہے۔ نماز کی توہین جرم ہے مگر چھوٹا ہے، نبوت کی توہین جرم ہے مگر بڑا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان صحابہ، شان صحابہ، عصمت صحابہ، عصمت اہل بیت، نعرہ تکبیر۔ اس لیے کہا اگر کوئی نبوت کی توہین بولیے نا، نبوت کی توہین سزائے موت ہونی چاہیے اور صحابی کی توہین سزائے عمر قید ہونی چاہیے۔ میں نے سزائے عمر قید کیوں کہا ہے؟ میں نے کہا نبی اور صحابی میں فرق ہے نا، تو سزائے موت عمر قید میں بھی فرق ہے۔ وہ معصوم تھا، اس کی توہین سزائے موت ہے، یہ محفوظ تھا، اگر اس کی توہین سزائے عمر قید ہے۔ جب عمر قید ختم ہو جائے، آدمی 25 سال کی، یہ جوبن کا دور ہوتا ہے، یہ دور گزرا ہے تو گویا زندگی کی ساری بہاریں جیل میں گئی ہیں۔ میرے دوستوں میں یہ کہہ رہا تھا مقام نبوت یہ وہابی مقام ہے، مقام صحابیت مقام وہاب ہے۔ اللہ جس کو چاہے نبوت کا مقام دیتا ہے، اللہ جس کو چاہے صحابیت کا مقام دیتا ہے۔ پھر میرے دوستوں توجہ رکھنا، میں نے کہا میں بات آج پیغمبر کی نہیں، آج میں بات پیغمبر کے صحابہ کی کرتا ہوں۔ کہ نبوت کے بعد صحابیت کے مقام پہ ذرا غور تو کرنا، ایک مقام نبوت ہے، ایک مقام صحابی ہے، تو کہا دونوں میں فرق کیا ہے؟ میں نے کہا ایک کلام میرے اللہ کا ہے، ایک کلام میرے پیغمبر کا ہے۔ اللہ کا کلام بھی معصوم ہے، میرے پیغمبر کا کلام بھی معصوم ہے، لیکن اللہ کا کلام لینے کے لیے تو میرے اللہ کو نہیں دیکھ سکتا، میرے اللہ کو نہیں سن سکتا۔ قرآن خود کہتا ہے لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، تم دنیا میں رہتے ہوئے اپنی آنکھ سے اللہ کو نہیں دیکھ سکتے، ارے تم دنیا میں رہتے ہوئے اپنے کان سے اللہ کو نہیں سن سکتے۔ پھر اللہ کی بات کو جو ماننا تھا، میرے اللہ نے اپنا پیغمبر دیا ہے جس نے اللہ کی ذات کو دیکھا ہے، اللہ کی بات کو سنا ہے، تو گویا پیغمبر کی بات کو سننا یہ اللہ کی بات کو سننا ہے، پیغمبر کی بات کو ماننا یہ اللہ کی بات کو ماننا ہے۔ پھر میرے دوستو ایک کلام ہے جسے کلام اللہ کہتے ہیں، ایک کلام ہے جسے کلام رسول اللہ کہتے ہیں۔ تو حلانی شریف کے سنی نوجوان میں کہتا ہوں اور بڑے فخر سے کہتا ہوں، حلانی کے دیوبندی اور میرے سنی بھائی ذرا غور کرنا، ہم کلام اللہ کو بھی مانتے ہیں، ہم کلام رسول اللہ کو بھی مانتے ہیں، لیکن کلام اللہ جو آیا ہے وہ اللہ نے پیغمبر کو دیا ہے، پیغمبر نے پھر ہمیں دیا ہے، اور کلام رسول اللہ جو آیا ہے یہ پیغمبر نے صحابہ کو دیا ہے، پھر صحابہ نے ہمیں دیا ہے۔ اگر تو نے کلام اللہ کو لینا ہے تو پیغمبر کے دروازے پہ جانا پڑے گا، اگر کلام رسول اللہ کو لینا ہے صحابی کے در پہ جانا پڑے گا۔ میں کہتا ہوں جب تک پیغمبر قال اللہ نہ کہے تو پھر قرآن نہیں بنتا، اور جب تک پیغمبر کے صحابی قال رسول اللہ نہ کہے تو پھر کلام رسول اللہ نہیں بنتا۔ اگر تو نے قرآن کو کلام اللہ کہنا ہے تو پھر نبوت کے دروازے پہ تجھے آنا پڑے گا، اگر پیغمبر کے کلام کو کلام رسول اللہ کہنا ہے پیغمبر کے دروازے پہ آنا پڑے گا، نبوت کے در کو چھوڑے گا کلام اللہ نہیں بنتا، اگر صحابہ کے در کو چھوڑے گا کلام رسول اللہ نہیں بنتا۔ ہم کلام اللہ کو مانتے ہیں، پیغمبر کو حجت مانا ہے، کلام رسول اللہ مانتے ہیں، پیغمبر کے صحابہ کو حجت مانا ہے، نبی کو حجت نہیں مانے گا کلام اللہ کو چھوڑ دے گا، صحابہ کو حجت نہیں مانے گا کلام رسول اللہ کو چھوڑ دے گا۔ نعرہ تکبیر، ہم کلام اللہ بھی مانتے ہیں، کلام رسول اللہ بھی، کلام اللہ بھی مانتے ہیں، کلام رسول اللہ بھی مانتے ہیں۔ اگر کلام اللہ کو لینا ہے تو پیغمبر کے دروازے پہ آنا پڑے گا، اگر کلام رسول اللہ کو لینا ہے تو پیغمبر کے صحابہ کے دروازے پہ آنا پڑے گا۔ میرے دوستو توجہ رکھنا، میں ایک دلیل دینے لگا، میرے پیغمبر کے صحابہ کا معاملہ اتنا اہم تھا تو قرآن کی 114 سورتیں اٹھا کے دیکھ لے، ان میں پہلی سورت سورت الفاتحہ ہے اور دوسری سورت البقرہ ہے، آخری سورت الناس ہے۔ میرے اللہ نے پورے قرآن میں جتنے مضامین کو بیان کیا ہے، سورت الفاتحہ اس کا خلاصہ ہے اور باقی 113 سورتیں اسی خلاصے کی تفسیر ہے۔ میرے دوستو پھر میں یہ بات کہتا ہوں، ارے الحمدللہ رب العالمین سے لے کے والضالین تک یہ تو قرآن کا متن تھا، الحلامین سے آگے قرآن کی شرح یہ شروع ہوتی ہے۔ مجھے ایک دوست کہنے لگا، کہتے مولانا صاحب یہ بتائے سورت الفاتحہ کو مانتے ہیں؟ میں نے کہا جی ہاں مانتے ہیں۔ کہتے سورت الفاتحہ یہ
کلام اللہ ہے. میں نے کہا جی کلام اللہ ہے. توجہ, مجھے کہتے ہیں یہ سورۃ الفاتحہ یہ تو بتائیں قرآن کے پارے کتنے ہیں؟ میں نے کہا 30 پارے ہیں. کہتے ہیں پہلا پارہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ میں نے کہا الف لام میم سے شروع ہوتا ہے. کہتے ہیں آخری پارہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ میں نے کہا میں تساءلون سے شروع ہوتا ہے. تو فوراً سوال کیا قرآن کے پارے کتنے ہیں؟ بولیے کتنے ہیں؟ پہلا کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ آخری. تو سورۃ فاتحہ کدھر گئی؟ سورۃ فاتحہ قرآن نہیں ہے؟ بولیے ہے. اور پارے کتنے ہیں؟ پہلا کہاں سے شروع؟ آخری. تو فاتحہ کدھر گئی؟ پارے 30 ہے. 30 پاروں سے اوپر قرآن نہیں ہے. سورۃ فاتحہ قرآن کا حصہ ہے تو یہ کس سورت کا حصہ ہے؟ اب اس نے سوال کیا تو اس نے سمجھا کہ یہ مرزا پریشان ہو گئے. میں نے کہا میں تو سوال سے خوش ہوتا ہوں, پریشان تو نہیں ہوتا. پریشان کیوں نہیں ہونا؟ مجھے کہتے ہیں فاتحہ. میں نے کہا سورۃ الفاتحہ کو ام الکتاب کہتے ہیں, سورۃ الفاتحہ کو ام القرآن کہتے ہیں. میں نے کہا ایک قرآن کا خلاصہ ہے. ارے الف لام میم تو پہلے پارے کا حصہ ہے اور اما یتساءلون آخری پارے کا حصہ ہے. لیکن الف لام الحمدللہ رب العالمین یہ پورے قرآن کا آغاز ہے. ایک قرآن ہے, ایک ام القرآن ہے. قرآن بھی قرآن ہے, ام القرآن بھی قرآن ہے. پہلے اللہ نے فاتحہ میں پورا خلاصہ بیان کر دیا ہے. الف لام میم سے پوری تفسیر شروع کی ہے. یہ تفسیر کے 30 پارے ہیں اور پہلا پارہ الف لام میم سے شروع ہوتا ہے. پہلا پارہ الف لام میم سے. یہ فاتحہ ایک سورت کا ایک پارے کا حصہ نہیں ہے, یہ پورے قرآن کا حصہ ہے. کیونکہ پورے قرآن کا خلاصہ جو ہوا یہ پورے قرآن کا خلاصہ تھا. اللہ نے فاتحہ کو الگ کر کے 30 پاروں سے بیان کر دیا. میں کہتا ہوں توجہ رکھنا. اب جب قرآن شروع ہے فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اللہ نے ذالک الکتاب سے قرآن کو شروع کیا. آدمی فوراً کہتا ہے اللہ آپ نے ذالک الکتاب فرمایا تو ذالک الکتاب تو نہیں فرمانا چاہیے تھا. اس کی وجہ کیا ہے؟ میں ذرا آہستہ بات سمجھانے لگا. میرا سوال اور جواب پہ توجہ رکھنا. اللہ کو نے ذالک الکتاب کیوں فرمایا؟ ذالک عربی زبان میں عربی زبان کا لفظ ہے. اگر کوئی چیز دور ہو عربی زبان میں ذالک کہتے ہیں. اگر کوئی چیز دور ہو ہماری زبان میں وہ کہتے ہیں. اگر چیز سامنے موجود نہ ہو تو وہ کہتے ہیں. اگر چیز موجود ہو تو پھر یہ کہتے ہیں. عربی زبان میں موجود نہ ہو تو ذالک کہتے ہیں. اگر سامنے چیز موجود ہو تو ھذا کہتے ہیں. پھر میں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. آدمی نے فوراً اعتراض کر دیا اللہ قرآن تو موجود ہے, اللہ قرآن نزدیک بھی ہے, اور جو چیز سامنے بھی ہو اور نزدیک بھی ہو اسے تو ھذا کہتے ہیں, اور جو چیز دور ہو اور دیکھنے میں نظر نہ آئے اسے ذالک کہتے ہیں. اللہ قرآن جب سامنے موجود ہے آپ کو یہ فرمانا چاہیے تھا الف لام میم ھذا الکتاب لا ریب فیہ کہ یہ کتاب جو تمہارے ہاتھ میں ہے اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے. آپ نے ذالک الکتاب کیوں فرمایا کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے؟ اللہ یہ کی بجائے وہ کیوں فرمایا؟ ھذا کی بجائے ذالک کیوں فرمایا؟ علماء نے جوابات تو کئی دیے ہیں لیکن جو جواب مجھے پسند ہے میں وہ جواب نقل کرنے لگا ہوں. ارے وجہ یہ ہے میں کہتا ہوں ہاں ذالک کا معنی وہ ہے, ذالک بعید کے لیے آتی ہے, ھذا کا معنی یہ ہے, ھذا قریب کے لیے آتی ہے. لیکن میرے اللہ نے سوال کا جواب دیا ہے اور سوال صحابہ میں کیا ہے کہ جو قرآن پیغمبر نے جو قرآن اللہ نے پیغمبر کو دیا تھا وہ قرآن تو لکھا ہوا جیسے قرآن ہمارے پاس موجود ہے یہ قرآن کریم موجود ہے, اور جو قرآن اللہ نے نبی پاک کو دیا تھا وہ قرآن کو لکھا ہوا موجود نہیں تھا, اور جو قرآن پیغمبر نے صحابہ کو دیا تھا وہ قرآن کو لکھا ہوا موجود نہیں تھا. تو لوگوں نے کہا کہ جب اللہ نے بغیر لکھے دیا ہے نبی نے بغیر لکھے دیا ہے تو صحابہ نے ہمیں لکھ کر کیوں دے دیا ہے؟ الیاذ باللہ اس میں کچھ ملا دیا ہوگا, کچھ کمی کر دی ہوگی تبھی تو لکھ کر دی ہے, مگر نہ لکھ کر دینے کی ضرورت ہی کیا تھی. اعتراض سمجھیے, اعتراض ذہن میں آ گیا. لوگوں نے اعتراض کیا کیا کہ اللہ نے قرآن نبی کو دیا لکھا ہوا موجود نہیں تھا, اور جو قرآن نبی نے صحابہ کو دیا وہ لکھا ہوا موجود نہیں تھا. ہمیں صحابہ نے لکھ کر دیا ہے تو صحابہ نے کیوں لکھا؟ جب اللہ نے لکھ کر نہیں دیا تو رات کو اللہ نے دیا موسیٰ کو اور لکھ کر دی ہے. انجیل اللہ نے حضرت عیسیٰ کو دی ہے تو لکھ کر دی ہے. زبور حضرت داؤد کو دی ہے, اللہ نے لکھی ہوئی دی ہے. کہ یہ قرآن اللہ لکھا ہوا دے دیتے نا, بغیر لکھے اللہ نے کیوں دیا ہے؟ تو اللہ نے بغیر لکھے دیا تھا, حضور نے بھی بغیر لکھے دیا. پیغمبر تو یہ نہیں فرما رہے کہ یوں قرآن لکھ کر دے دو, لیکن قرآن لکھا ہوا ہمیں پیغمبر کے صحابہ نے جو دیا تو کہنے لگے شاید ملا دیا ہوگا. اللہ نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ. ارے ایک قرآن وہ ہے جو اللہ نے پیغمبر کو
کو دیا ہے وہ لکھا ہوا نہیں تھا، اور ایک قرآن وہ جو پیغمبر نے صحابہ کو دیا ہے وہ بھی لکھا ہوا نہیں تھا، لیکن جو قرآن تمہیں صحابہ نے دیا ہے وہ لکھا ہوا ہے۔ فرمایا ذالک الکتاب، ارے وہ قرآن جو ابو بکر لکھوائے گا، ذالک وہ قرآن جو عمر لکھوائے گا، ذالک وہ قرآن جو حضرت عثمان لکھوائیں گے، ذالک وہ قرآن جو حضرت معاویہ لکھوائیں گے، لا ریب فیہ، الکتاب فرمایا، الکلام نہیں فرمایا۔ اس کی وجہ یہ ہے جب اللہ تکلم کرتا ہے تو یہ کلام اللہ بنتا ہے، اور جب پیغمبر تلاوت کرتا ہے تو یہ قرآن بنتا ہے، اور جب صحابی لکھتا ہے تو یہ کتاب بنتا ہے۔ فرمایا ذالک القرآن نے کہا، ذالک الکلام نے کہا، ذالک الکتاب فرمایا۔ فرمایا جو میں نے تکلم کیا وہ بھی لا ریب فیہ ہے، جو میرے پیغمبر نے پڑھا ہے وہ بھی لا ریب فیہ ہے۔ ذالک الکتاب حضرت معاویہ لکھ کر دیا ہے وہ بھی لا ریب فیہ ہے، وہ بھی لا ریب فیہ ہے۔ پھر میں یہ لکھ کر دیتے ہیں تو لا ریب فیہ ہے، اس میں شک کی گنجائش کوئی نہیں ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا ہم مقام نبوت کو وہابی سمجھ کے مانتے ہیں، مقام صحابیت کو ہم لوگ وہابی سمجھ کے مانتے ہیں۔ میں آخری بات یہ دو توجہ کرنا، لیکن جو پیغمبر کے ساتھ طبقہ ملا ہے ان میں ایک طبقہ اصحاب پیغمبر کا ہے جس نے نبی کا کلمہ پڑھا ہے، ان میں ایک طبقہ ازواج پیغمبر کا ہے، پیغمبر نے کلمہ جب پیش کیا ہے، ان میں ایک طبقہ آل پیغمبر کا ہے، نبی کے ساتھ حلقہ ایک اسلام میں آنے والے نمبر ایک اصحاب پیغمبر ہے، نمبر دو ازواج پیغمبر ہے، نمبر تین آل پیغمبر ہے۔ اب لوگ پوچھیں گے ارے ان میں فرق کیا ہے؟ میں نے کہا ازواج پیغمبر پیغمبر کی زوجہ اور بیوی کا نام ہے، اور آل پیغمبر یہ پیغمبر کی جسمانی اولاد کا نام ہے۔ ارے اصحاب پیغمبر یہ پیغمبر کے دور میں کلمہ پڑھنے والے پیغمبر کی روحانی اولاد کا نام ہے۔ ارے ویسے تو کلمہ پیغمبر کی بیوی نے پڑھا ہے، لیکن اس کا رشتہ خاوند اور بیوی کا ہے، وہ زوجہ پیغمبر کہلائی ہے۔ ارے کلمہ تو حضرت زہرا نے، حضرت ام کلثوم زینب رقیہ نے پڑھا ہے، لیکن وہ پیغمبر کی بیٹی بھی ہے، اسے آل پیغمبر کہا ہے۔ لیکن کلمہ جو پیغمبر کے دوسرے ساتھیوں نے پڑھا ہے تو کسی کو رشتہ صرف ایمان کا ہے، لیکن ان کا رشتہ ساتھ خاوند اور بیوی کا نہیں ہے، رشتہ باپ اور بیٹے کا نہیں ہے، اسے اصحاب پیغمبر کہتے ہیں۔ میرے پیغمبر کی ایک تمنا تھی جو پیغمبر کے تینوں طبقات نے پوری کی ہے۔ آپ کہو گے جی وہ کون سی تمنا ہے؟ میں نے کہا نبی کی ایک تمنا، اللہ نبی کی جلوت بھی ہے، اللہ نبی کی خلوت بھی ہے۔ میرے اللہ جلوت کے مسئلے تو سارے دیکھیں گے، لیکن اللہ جب میں کمرے میں رات کو ہوں گا میری خلوت کے مسئلے کون دیکھے گا؟ فرمایا پیغمبر تیری خلوت کے مسئلوں کے لیے میں نے تجھے خدیجۃ الکبریٰ دی ہے، تیری خلوت کے مسئلوں کے لیے میں نے تجھے سودا دی ہے، خلوت کے مسئلوں کو دیکھنے کے لیے میرے پیغمبر میں نے تجھے زینب دی ہے، اور زینب ایک نہیں دو دی ہے، پیغمبر تجھے میں نے حفصہ دی ہے، پیغمبر تجھے میں نے عائشہ دی ہے، پیغمبر تجھے میں نے رات کے تیرے خلوت کے مسئلے دیکھنے کے لیے تجھے میمونہ ام سلمہ دی ہے، یہ پیغمبر کو دی ہے نبی کی خلوت کو دیکھنے کے لیے کہ وہ میرے پیغمبر کی خلوت بھی دین ہے، میرے پیغمبر کی جلوت بھی دین ہے۔ میرے نبی کے کلمہ کو جو امت ہے یہ جلوت میں بھی ہوگا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ کا اعلان موجود ہے، یہ پیغمبر کا امتی خلوت میں ہوگا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ کا اعلان موجود ہے۔ ارے جلوت کے مسئلے صحابہ بتائیں گے، پیغمبر کی خلوت کے مسئلے کون بتائے گا؟ اللہ نے انتخاب پیغمبر کی ازواج کا کیا ہے۔ اللہ جو تو نے مجھے دین دیا ہے، یہ خلوت کے مسئلے تو باہر چلے گے، لیکن اللہ تو نے مجھے مکہ کے لیے تو نہیں بھیجا، اللہ مدینہ کے لیے تو نہیں بھیجا۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کا اعلان کیا ہے۔ اللہ میں پوری کائنات اور عالم کا نبی ہوں، اللہ میں پوری دنیا میں تو نہیں جا سکتا، اللہ مجھے یہ بتانا کہ میری دنیا میں دین کو لے کر کون جائے گا؟ فرمایا میرے تو دنیا میں کون لے کر جائے گا؟ فرمایا تیرے صحابہ لے کر جائیں گے۔ پھر پیغمبر کا شکوہ ہے، اللہ تو نے قرآن میں اعلان کیا والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اللہ تو نے مجھے بھیجا ہے میرے دین کو غالب کرنے کے لیے۔ اللہ میں محمد تو مسکین آدمی ہوں، اللہ میں پیغمبر کو مکے سے نکالا جانے والا ہجرت کر کے آنے والا آدمی ہوں، اللہ میرا دین دنیا میں غالب کیسے ہوگا؟ فرمایا پیغمبر اس کے لیے میں نے تجھے صدیق جیسا بزرگ دیا ہے کہ دین کو غالب کرنے کے لیے، عمر جیسا دلیر دیا ہے میں نے دین کو غالب کرنے کے لیے، عثمان جیسا سخی دیا ہے تجھے دین کو غالب کرنے کے لیے، علی جیسا قاضی دیا ہے ارے دین کو غالب کرنے کے لیے، معاویہ جیسا جنرل دیا ہے ارے دین غالب تو تبھی ہوتا ہے جب مدبر بھی موجود ہو، مال دینے والا بھی موجود ہو، ٹکرانے والا بھی موجود ہو۔ اللہ نے پیغمبر کو ساتھی دیے ہیں، ان نے پھر پیغمبر کا دین غالب کیا ہے۔ نبی مکہ سے آئے ہیں تو پیغمبر بالکل بسر و آسرا تھے، لیکن مکہ مکرمہ سے مدینہ آنے کے بعد جب پیغمبر نے دنیا کو پیش کیا ہے تو میرے سنی بھائی پھر پوری تاریخ بتاتی ہے کہ نبی تو مدینہ میں تھے، لیکن نبی کے صدیق نے 10 لاکھ مربع میل تک پیغمبر کے دین کو غالب کیا ہے، نبی کے عمر بن خطاب نے 24 لاکھ مربع میل تک پیغمبر کے دین کو غالب کیا ہے، عثمان بن عفان پیغمبر کے صحابی نے 44 لاکھ مربع میل تک دین کو غالب کیا ہے، علی المرتضیٰ پیغمبر کے صحابی
صحابی نے 4,65,000 مربع میل تک نبی کے دین کو غالب کیا ہے. اب میرے نبی نے کہا اللہ خلوت کے مسئلے باہر بھی چلے گئے, اللہ میرے دین کو غالب کرنے کے لیے مجھے صحابہ بھی دے دیے. اللہ میری تمنا ایک اور ہے, والذی نفس محمد بیدہ لوددت ان اقتل فی سبیل اللہ. اللہ میرا دل کرتا ہے مجھے تیرے راستے میں قتل کر دیا جائے, تیرے راستے میں کاٹ دیا جائے. اللہ میری یہ تمنا پوری کون کرے گا؟ تو نے تو قرآن میں اعلان کیا ہے واللہ یعصمک من الناس. میرے پیغمبر تجھے یہ دنیا کے لوگ قتل نہیں کر سکتے, لیکن میری تمنا تو یہ ہے کہ مجھے قتل کر دیا جائے. اللہ تیرا اعلان ہے کہ لوگ مجھے شہید نہیں کر سکتے, مگر میری تمنا ہے مجھے شہید کر دیا جائے. اللہ میری تمنا کو پورا کون کرے گا؟ فرمایا میں نے حسین دیا ہے. جب امت نے اعلان کیا الحسین منی, حسین میرے بدن کا ٹکڑا ہے. ام فضل رضی اللہ عنہا حضرت عباس کی بیوی ہے, کلمہ پڑھنے والی, خدیجۃ الکبریٰ کے بعد دوسرے نمبر کی عورت ہے. مدینہ منورہ میں کہا حضور میں نے رات کو خواب دیکھا ہے, آپ کے جسم سے گوشت ٹکڑا الگ ہوا, پھر میری گود میں آیا, میں تو رات سے بڑی پریشان ہوں. پیغمبر نے فرمایا پریشان نہیں ہونا چاہیے, ام فضل میں تجھے مبارک دیتا ہوں. نبی خوش ہو گئے. ام فضل نے پوچھا حضور خوشی کی بات کیا ہے؟ فرمایا میرے یہاں بیٹا پیدا ہوگا جو زہرا کے پیٹ سے ہوگا, یہ میرے جسم کا ٹکڑا ہوگا, لیکن تربیت تیری گود میں کرے گا. جسم کا ٹکڑا میرا ہوگا لیکن پلے گا تیری گود میں. ام فضل میں تجھے مبارک دیتا ہوں. حضرت حسین پیغمبر کے جسم کے ٹکڑے ہیں. پھر حلانی شریف کے مسلمان میں تجھ سے پوچھتا ہوں, اگر رات کی تاریکی میں میرا اللہ نہ کرے کوئی رات کو ڈکیت آ جائے, کوئی ڈاکو آ جائے, کوئی دلیل رات کو تیرے گھر میں آ جائے, تو فوراً کہتا ہے ارے میرے بیٹے کو نہ مارنا, تو مجھے قتل کر دے. یہ میرا بیٹا میری نشانی ہے, میرا بیٹا میرا یاد ہے, اس کو دیکھ کے لوگ مجھے یاد کریں گے. ارے مجھے قتل نہ کرنا, مجھے قتل کر دے, میرے بیٹے کو نہ مارنا. ارے وجہ یہ ہے کہ بیٹا باپ کا جز ہے, بیٹا باپ کا ٹکڑا ہے, بیٹا باپ کے جسم کا حصہ ہے. بیٹے کا کٹ جانا, ارے باپ کا کٹ جانا ہے. میرے پیغمبر نے کہا تھا اللہ خلوت کے مسئلے باہر جائے, فرمایا ازواج پیغمبر دی ہے. میرے پیغمبر کی تمنا ہے اللہ دین کو غالب کر دے. فرمایا اصحاب پیغمبر دی ہے, اللہ میری تمنا ہے مجھے قتل کر دیا جائے. فرمایا آل پیغمبر دی ہے, ارے پیغمبر کے گھر بھی خلوت کے مسئلے باہر پہنچانے کے لیے ازواج پیغمبر آئے ہیں, دین کو غالب کرنے کے لیے اصحاب پیغمبر آئے ہیں, اور بدن کٹوا کے پیغمبر کی تمنا کو پورا کرنے کے لیے پیغمبر کے آل پیغمبر آئے ہیں. ایک پیغمبر کی تمنا ہے, ایک پیغمبر کا مشن ہے, خلوت کے مسئلے باہر گئے ہیں, یہ ازواج پیغمبر کا کام ہے, دین کو غالب کیا ہے. اصحاب پیغمبر کا کام ہے کہ خود کٹ کے نبی کی تمنا کو پورا کیا, یہ آل پیغمبر کا کام ہے. ہم سنی اصحاب پیغمبر بھی مانتے ہیں, ازواج پیغمبر بھی مانتے ہیں, آل پیغمبر بھی مانتے ہیں. میں ایک بات کہوں گا, میرے دوستو میں آپ سے ایک بات اس پہ توجہ لگا. میں نے کہا ایک پیغمبر کی تمنا ہے, ایک پیغمبر کا مشن ہے, ایک پیغمبر کی اور ایک پیغمبر کا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن کیا ہے؟ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. اللہ میرے دین کو غالب کر دے, یہ نبی کا مشن ہے. اللہ کے راستے میں کٹ دو, یہ نبی کی تمنا ہے, یہ نبی کی توجہ. ایک تمنا اور ایک مشن ہے. میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں, مولانا سید نثار صاحب اللہ ان کے ادارے میں برکت دے. اب یہ کہیں گے بھئی میں ایک مشن لے کر حلانی آیا ہوں, پوچھو یہ کیا مشن ہے؟ کہتا ہے میں یہ مشن لے کر آؤں کہ سارے لوگ نمازی بن جائیں, میں مشن لے کر آؤں کہ تمہاری اولاد قرآن کی حافظ بن جائے, میں مشن لے کر آؤں کہ تم عالم بن جاؤ. پھر یہ کہیں گے یار میری تمنا یہ ہے کہ یہ میرا مدرسہ 3 منزلہ بن جائے, میری تمنا یہ ہے کہ یہ 7 والا پلاٹ بھی لے لوں. ایک مشن ہے اور ایک, بولیے نا, ایک مشن اور ایک. مدرسے کو 3 منزلہ بننا چاہیے, لیکن اگر مدرسہ 3 منزلہ نہ بنے اور حلانی کے سارے بچے حافظ ہو جائیں تو بات تو ٹھیک ہے, مشن تو پورا ہو گیا. اگر یہ مدرسہ 3 منزلہ نہ بنے, 7 والا پلاٹ بھی اگر نہ مل سکے اور سارے بندے داڑیاں رکھ لیں, نمازی بن جائیں اور دین پہ آ جائے تو مشن پورا ہو گیا نا. اب بتاؤ اہم مشن ہے یا اہم تمنا ہے؟ بولیے, اہم مشن ہے یا تمنا؟ میرے نبی کا مشن کیا تھا؟ اللہ دین کو غالب کر دے. میرے نبی کی تمنا کیا ہے؟
اللہ مجھے تیرے راستے میں اللہ مجھے کاٹ دیا جائے، یہ پیغمبر کی تمنا ہے۔ تو پیغمبر کے مشن کے وارث پیغمبر کے صحابہ ہیں، اور پیغمبر کی تمنا کے وارث پیغمبر کی آل ہے۔ تو ایک وراثت مشن کی ہے اور ایک وراثت تمنا کی ہے۔ میرے دوستو دونوں میں فرق تو کرو نا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں اگر پیغمبر کے صحابہ کو علیہ باللہ کوئی نصیبہ جملہ کہتا ہے تو پیغمبر کے مشن کے وارث کے خلاف بولتا ہے۔ اگر پیغمبر کی آل پہ جملہ کہتا ہے وہ پیغمبر کی تمنا پورے کرنے والے کے خلاف بولتا ہے۔ ہم پیغمبر کی تمنا کی بھی قدر کرتے ہیں اور تمنا کو پورا کرنے والوں کی بھی قدر کرتے ہیں، اور پیغمبر کے مشن کو بھی مانتے ہیں اور مشن کو پورا کرنے والوں کو بھی مانتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ یہ کربلا میں شہید ہوئے ہیں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ یہ مدینہ منورہ میں شہید ہوئے ہیں، حضرت حسین رضی اللہ عنہ یہ شہید ہوئے مدینہ سے باہر، عثمان بن عفان شہید ہوئے مدینہ کے اندر ہے۔ تو دونوں میں فرق یہ ہے، عمر بن خطاب کی شہادت یہ پیغمبر کے مشن کی تکمیل ہے، حضرت حسین بن علی کی شہادت یہ پیغمبر کی تمنا کی تکمیل ہے۔ ہم تمنا کو بھی مانتے ہیں اور مشن کو بھی مانتے ہیں، لیکن مشن کا نمبر اول ہے اور تمنا کا نمبر 2 ہے۔ یہی وجہ ہے میرے پیغمبر کے جانے کے بعد جب دین کے غلبے کی باری آئی ہے تو انتخاب پیغمبر کی اولاد کا نہیں ہوا، انتخاب پیغمبر کے سسر کا ہے، پھر انتخاب پیغمبر کے داماد کا ہے۔ ارے دین کو غالب کرنا تھا تو انتخاب ابو بکر کا ہے، یہ پیغمبر کا صحابی ہے۔ انتخاب عمر بن خطاب کا ہے، یہ پیغمبر کے صحابی ہے۔ انتخاب عثمان بن عفان کا ہے، پیغمبر کے صحابی ہے۔ ارے انتخاب علی بن ابی طالب کا ہے، یہ پیغمبر کے صحابی ہیں۔ اسی ترتیب سے تو خلافت چلی ہے۔ میں کہتا ہوں اللہ اگر ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ابو بکر کا نمبر 1 ہے، عمر بن خطاب کا نمبر 2 ہے، عثمان بن عفان کا نمبر 3 ہے، علی بن ابی طالب کا نمبر 4 ہے۔ ارے وجہ یہ ہے کہ 2 کو پیغمبر نے بیٹیاں دی ہیں، 2 سے پیغمبر نے بیٹیاں دی ہیں۔ جن کو پیغمبر بیٹی دیتا ہے اسے داماد پیغمبر کہتے ہیں، جن سے پیغمبر بیٹی لیتا ہے ارے اسے سسر پیغمبر کہتے ہیں۔ سسر کو باپ کہتے ہیں، داماد کو بیٹا کہتے ہیں۔ باپ کا نمبر پہلے ہے اور بیٹے کا نمبر بعد میں ہے۔ ابو بکر پیغمبر کا سسر ہونے کی وجہ سے یہ باپ کے مقام پر ہے، علی پیغمبر کا داماد ہونے کی وجہ سے یہ بیٹے کے مقام پر ہے۔ اور پھر دونوں میں فرق یہ ہے، ابو بکر عمر میں بڑا ہے، عمر میں چھوٹے ہیں۔ ابو بکر کا نمبر 1 ہے، عمر کا نمبر 2 ہے۔ ابو بکر نے کلمہ پہلے پڑھا ہے، حضرت عمر نے بعد میں پڑھا ہے۔ ابو بکر کا نمبر 1 ہے، حضرت عمر کا نمبر 2 ہے۔ ابو بکر نے ہجرت پہلے کی ہے، عمر نے بعد میں کی ہے۔ ابو بکر کا نمبر 1 ہے، حضرت عمر کا 2 ہے۔ ارے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے گھر کا پورا مال دیا ہے، عمر نے آدھا مال دیا ہے، وہاں نمبر 1 ہے اور یہ نمبر 2 ہے۔ پیغمبر کے دامادوں میں سے حضرت عثمان علی بھی ہے، حضرت عثمان نے کلمہ پڑھا بالغ ہے، علی نے کلمہ پڑھا تو نابالغ ہے۔ جب علی بالغ ہوئے عثمان کلمہ پڑھ چکے تھے، حالت بلوغ میں پہلے عثمان نے کلمہ پڑھا ہے، علی نے بعد میں پڑھا ہے۔ عثمان کا نمبر پہلے ہے، علی کا نمبر بعد میں ہے۔ پھر اسلام کی بار ہجرت کی باری آئی ہے، عثمان نے ہجرت پہلے کی ہے، علی نے بعد میں کی ہے۔ عثمان کا نمبر پہلے ہے، علی کا نمبر بعد میں ہے۔ ارے نمبر 3 علی نے ہجرت 1 کی ہے، عثمان نے ہجرت 2 کی ہے۔ عثمان کا نمبر پہلے ہے، علی کا نمبر بعد میں ہے۔ علی نے ہجرت تنہا کی ہے، عثمان نے بیوی کے ساتھ کی ہے۔ عثمان کی ہجرت نمبر پہلے ہے، علی کا نمبر بعد میں ہے۔ میرے دوست حضرت عثمان کے گھر میں رقیہ ہے، علی کے گھر میں فاطمہ ہے۔ فاطمہ چھوٹی ہے، علی چھوٹا داماد ہے۔ رقیہ بڑی ہے، علی بڑا داماد ہے۔ علی کے گھر میں فاطمہ ہے، وہ چھوٹی ہے، علی چھوٹا داماد ہے۔ عثمان کے گھر میں رقیہ ہے، وہ بڑی ہے، عثمان بڑا داماد ہے۔ بڑے کا نمبر پہلے ہے اور ایک چھوٹے کا نمبر بعد میں ہے۔ علی کے گھر میں 1 ہے، عثمان کے گھر میں 2 ہے۔ رقیہ ام کلثوم ہے، دونوں داماد کا نمبر پہلے ہے، اکارے داماد کا نمبر بعد میں ہے۔ میں اس لیے کہتا ہوں ابو بکر کا نمبر 1 ہے، عمر کا نمبر 2 ہے، عثمان کا نمبر 3 ہے، علی کا نمبر 4 ہے، رضی اللہ عنہ اجمعین۔ یہ ترتیب خلافت ہے۔ میں اس لیے کہتا ہوں لیکن خلافت میں بھی ایک ترتیب خلافت ہے اور ایک ترتیب شہادت ہے۔ جب ترتیب خلافت چلی ہے تو جانشین ابو بکر بنا ہے، اور جب ترتیب شہادت چلی ہے تو جانشین کے طرف پہ گیا ہے۔ لیکن بات عمر کی آئی ہے، میرے اللہ نے عمر کو شہادت دی ہے۔ بات عثمان کی آئی ہے، شہادت ان کو بھی ملی ہے۔ ارے بات حضرت حسین کی آئی ہے، شہادت ان کو بھی ملی ہے۔ لیکن میرا دوست تو نے کبھی غور کیا ہے کہ اس امت میں خلافت کا نظام چلنا تھا اور خلیفۃ المسلمین کو ابو بکر صدیق کے بعد امیر المومنین کہتے ہیں۔ ابو بکر صدیق کو خلیفۃ المسلمین کہا ہے۔ حضرت عمر کی باری آئی، فرمایا مجھے خلیفہ نہ کہنا، ابو بکر خلیفۃ رسول اللہ ہے۔ اگر میری باری آئے گی لوگ کہیں گے خلیفۃ رسول اللہ۔ عمر کی باری آئے گی خلیفۃ رسول اللہ۔ یہ کہاں تک بات چلے گی؟ لفظ بدل جو عمر بن خطاب کے لیے لفظ امیر المومنین آیا ہے۔ میں آج علماء کے مجمع میں کہتا ہوں پیغمبر کی اس امت میں پہلا وہ
مہینے دیے ہیں، ان میں پہلا مہینہ محرم کا ہے۔ پھر میرے دوست مجھے یہ بات کہنے دینا، اس امت کا پہلا امیر المومنین بھی عمر بن خطاب ہے، اور جب محرم کا آغاز ہوتا ہے اسلامی سال کے پہلے دن کی تاریخ شہادت بھی امیر المومنین کی ہے۔ ارے پہلا امیر المومنین بھی عمر بن خطاب ہے۔ اسلامی تاریخ کا آغاز ہوتا ہے تو یکم کا شہید بھی عمر بن خطاب ہے۔ عثمان میرے ایمان کا جز ہے، علی میرے ایمان کا جز ہے، حسین میرے ایمان کا جز ہے، لیکن حسین کی شہادت 10 کو آئی ہے، عمر کی 1 کو آئی ہے۔ ارے حسین تو بیٹا بن کر آیا ہے، عمر تو باپ بن کر آیا ہے۔ حسین خلافت کے لیے گئے ہیں، عمر کو خلافت کو ملی ہے، امیر المومنین بھی ہے، خلیفہ تو رسول اللہ بھی ہے، پیغمبر کا سسر بھی ہے، یکم محرم کا شہید بھی ہے۔ اگر تمہیں شہادت کی بات کرنی ہے تو یکم کی بات پہلے کر، 10 کی بات نہیں۔ اصحاب پیغمبر، ازواج پیغمبر اور آل پیغمبر کے درجات کو سمجھتے ہوئے اللہ ان کے